یہ کہانی ہے شہزادی سہانا کی۔ شہزادی سہانا بہت خوبصورت تھی اور اس میں یہ خاص بات تھی کہ شہزادی سہانا کی آواز بہت پیاری تھی اور شہزادی سہانا کو گانا بہت اچھا لگتا تھا۔ شہزادی سہانا روز صبح اٹھ کر گایا کرتی تھی تو اس کی سریلی آواز سن کر پرندے بھی جمع ہو جایا کرتے تھے۔ شہزادی سہانا کی آواز اتنی سریلی تھی کہ اکثر محل کی عورتیں انہیں گانے کے لیے کہا کرتی تھیں اور وہ بہت شوق سے گایا کرتی تھیں۔ اکثر محل میں محفلیں سجائی جاتی تھیں جس میں شہزادی سہانا اپنی سریلی آواز کا جادو بچھاتی تھی۔ پر ایک اور شہزادی جو شہزادی سہانا سے بہت جلا کرتی تھی، وہ شہزادی سہانا کی خوبصورتی اور سریلی آواز سے بہت جلتی تھی اور ان سے شہزادی سہانا کی بہت زیادہ تعریفیں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن محل میں بہت بڑی محفل سجائی گئی جس میں شہزادی سہانا نے بہت خوبصورت آواز میں گانا گایا اور بہت سارے لوگوں نے شہزادی سہانا کی آواز کی بہت تعریفیں کی، جو کہ دوسری شہزادی سے بالکل برداشت نہیں ہوئی۔ وہ غصے میں اپنی خادماؤں پہ چلانے لگی اور سوچنے لگی کہ اب میں ایسا کیا کروں کہ شہزادی سہانا کی سب تعریفیں کرنا بند کر دے۔ پھر سوچتے سوچتے شہزادی کو ایک چال سوجی۔ اب اس شہزادی کو سمجھ آ گیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اب دوسری شہزادی سب سے چھپ کر کالی جادوگرنی کے پاس آئی اور اسے جادو کرنے کا کہا، ایسا جادو جس سے شہزادی کی خوبصورت آواز چلی جائے اور وہ کبھی نہ بول پائے۔ پھر کچھ دن بعد شہزادی سہانا محل کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک ان کی آواز رک جاتی ہے۔ وہ اچانک بولنا بند کر دیتی ہیں، وہ بول نہیں پا رہی ہوتی۔ یہ دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب شہزادی سہانا بول نہیں پاتی اور اب وہ اکثر اداس رہتی ہوتی اور اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اسی طرح ایک دن شہزادی سہانا ندی کے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی آواز کو لے کر اداس ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک شہزادہ جو کہ محل کا مہمان ہوتا ہے آ جاتا ہے اور شہزادی سہانا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور شہزادی سے ان کی رونے کی وجہ معلوم کرتا ہے۔ پر شہزادی کو جواب نہیں دے پاتی، پر شہزادے کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ شہزادی ان کو ان کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی۔ پھر شہزادی محل میں مہمان کے طور پر رہ کر بور ہو جاتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ آپس میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شہزادی سہانا کی آواز جا چکی ہے اور لوگوں کا موضوع ہی یہی ہوتا ہے۔ پھر شہزادے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس دن شہزادی سہانا شہزادی کو جواب کیوں نہ دے پائی تھی۔ پھر شہزادہ بہت سارے حکیموں کے پاس جاتا ہے شہزادی کے علاج کے لیے، پر کسی بھی حکیم کے پاس اس بیماری کا علاج نہیں ہوتا۔ پھر ایک حکیم شہزادے کو بتاتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا علاج کس کے پاس ہے، تمہیں ایک کالی جادوگرنی کے پاس جانا ہوگا جو یہ سب جانتی ہے کہ شہزادی کی آواز کیسے واپس آ سکتی ہے۔ پھر شہزادہ اس کالی جادوگرنی کے پاس جاتا ہے اور اسے معلوم کرتا ہے۔ وہ کالی جادوگرنی بولتی ہے کہ میرے لیے آواز کو غائب کرنا بہت آسان تھا پر اس کو واپس لانا بہت مشکل، اس کے لیے میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی، پر میں تمہیں اس کا ایک حل بتا سکتی ہوں۔ یہاں سے قریب ایک جو جنگل ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا ناگ رہتا ہے، اس کے منہ میں ایک لال کلر کا موتی ہے، اگر تم اس کو پالو گے تو شہزادی کی آواز واپس آ سکتی ہے، اور اگر وہ ناگ مرا تو شہزادی کی آواز کبھی واپس نہیں آئے گی اور شہزادی کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے، اور اس جنگل میں ہی جا کے ہی شہزادی کی آواز واپس آئے گی، اس لیے شہزادی کے ساتھ جانا لازم ہے۔ پھر شہزادہ بادشاہ سے اجازت لے کے شہزادی کو اپنے ساتھ جنگل میں لے آتا ہے۔ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ پھر شہزادہ اور شہزادی تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو ان کو ایک بہت بڑا ناگ نظر آتا ہے۔ شہزادہ اس ناگ سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے اور موتی پانے کی کوشش کرتا ہے، بٹ وہ ناگ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب شہزادی اور شہزادہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کیا جائے کیونکہ ناگ بہت خطرناک تھا۔ پھر شہزادے کو ایک بات سوچتی ہے۔ پھر شہزادہ شہزادی کو بتاتا ہے کہ سانپ کو دودھ پلانے سے وہ موتی اگل دیتا ہے،
پھر شہزادہ اور شہزادی اپنے لائے گئے ساز و سامان سے دودھ نکال کر سانپ کو دے دیتے ہیں، جو کہ سانپ پی کر موتی اگل دیتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے۔ پھر شہزادہ سانپ کے پاس جا کر موتی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ موتی اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شہزادہ وہ موتی لا کر شہزادی سہانا کو دیتا ہے۔ جیسے ہی شہزادی سہانا اس موتی کو پکڑتی ہے، ویسے ہی وہ گر کر بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور یہ دیکھ کر شہزادہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کیا کیا جائے کہ اچانک شہزادی پھر سے اٹھ جاتی ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کے شہزادی اور شہزادہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ محل واپس آ جاتے ہیں۔ شہزادی کی آواز دوبارہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور بادشاہ شہزادے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ اسی خوشی میں بادشاہ بہت سے لوگوں میں روپے اور پیسہ بانٹتا ہے اور شہزادے اور شہزادی کی شادی کا اعلان کر دیتا ہے، جسے سن کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب۔